شادی میں صحرا باندھنا لڑکے کا یا لڑکی کا، اس کا کیا حکم ہے؟ چنانچہ شادی میں دولہا کو صحرا، پھولوں یا موتیوں کی لڑیاں جو دولہے کے سر سے چہرے تک لٹکائی جاتی ہے، اس کو صحرا کہتے ہیں۔ فیروز اللغات میں یہی تفصیل ہے۔ اس طریقے سے شادی میں صحرا باندھنا ایک ہندوانہ اور بے اصل رسم ہے، اس کا ترک مسلمانوں پر لازم اور ضروری ہے۔ یہ بہشتی زیور حصہ 6 صفحہ 25 پر جو کراچی کا چھپا ہوا نسخہ ہے۔ البتہ نکاح کے وقت باوقار انداز میں امامہ باندھنا یہ بہتر ہے ان خرافات سے۔ چنانچہ سنن نبی داؤد میں ہے، عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہ۔ یہ کتاب اللباس کی روایت ہے، سنن ابی داؤد کتاب اللباس باب فی لبس الشہرہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 559 حدیث نمبر 4031 جو دارالفکر بیروت کا چھپا ہوا نسخہ ہے۔ مشکات المصابیح کتاب اللباس الفصل الثانی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 375۔ بذل المجہود میں ہے قال القاری ای من شبہ نفسه بالکفار مثلا فی اللباس وغیرہ او بالفساق او الفجار او باہل التصوف والصلح الابرار فهو منه۔ اس طریقے کی عبارت جو ہے بذل المجہود کتاب اللباس باب فی لبس الشہرہ جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 59 جو مکتبہ دارالبشائر الاسلامیہ کا چھپا ہوا نسخہ۔ اسی طریقے سے مرکات المفاتیح کتاب اللباس الفصل الثانی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 255 حدیث نمبر 4347 جو مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ کا چھپا ہوا پرانا نسخہ ہے۔ اسی طریقے سے فیض القدیر جو شرح جامع الصغیر ہے، اس کی جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 5743 حدیث نمبر 8593 جو نزار مصطفیٰ الباز ریاض سے چھپا ہوا نسخہ ہے۔ سنن ترمذی میں ہے ان رکانتا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فرق ما بیننا و بین المشرکین الامائم القلانس۔ اس طریقے کی عبارت جو ہے سنن ترمذی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 308، سنن ابو داؤد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 563، کتاب المسائل چوتھی جلد صفحہ 312 پر نقل کیا گیا ہے۔ اس لیے ہم صحرا باندھنے کے بجائے امامہ باندھیں، یہ بہتر اور افضل عمل شمار کیا گیا ہے۔